الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون صدق الله العلی العظیم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ اب تک آپ نے سنا کہ اللہ تعالی بستیوں کو، شہروں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس بستی کے لوگ، رہنے والے ظلم ستم کے عادی نہ ہو جائیں، وہ ستمگار نہ بن جائیں، ظلم کرنے والے نہ بن جائیں۔ دنیا عارضی ہے، سنتے ہیں، پتہ ہے، پھر بھی دنیا سے لگاؤ بڑھتا جاتا ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور بہتر ہے، اس کی فکر نہیں کرتے۔ قیامت کے دن
جب آدمی یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پچھتائے گا، مگر اس وقت کا پچھتانا اس کے کام نہیں آئے۔ دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، مگر اس دنیا کو دل میں نہ لاؤ۔ جب یہ دنیا دل میں آ جاتی ہے تو رشتوں کی قدر بھی ختم ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی لڑتے ہیں، رشتہ دار لڑتے ہیں، اولاد ماں باپ میں فاصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی۔ جو اس دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے، دنیا اس کے پیچھے جاتی ہے۔ جو اس دنیا سے دل لگاتا ہے، دنیا اس کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہے اور اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ یہ ایک حقیقت ہے، مگر اس کے باوجود انسان اسی دنیا کا حریص ہے، لالچی ہے، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ مال کی محبت میں گرفتار نہ ہوں۔ مال کماؤ، مالدار ہونا بری بات نہیں ہے۔ مال پرست ہو جانا، دنیا پرست ہو جانا، یہ بری بات ہے۔ کہتے ہیں جو ایمان والا ہو اور بقدر ضرورت، یعنی جتنا اس کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، اتنا مال اس کے پاس ہو، وہ کامیاب ہے۔ ضرورت سے زیادہ ہے یا مال تو ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان ہو کر مال کی محبت بھی ہے، تو وہ کامیاب نہیں۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام، اللہ والے دنیا سے پیار نہیں کرتے، دنیا ان کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ جو دنیا سے پیار کرتے ہیں ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور جس دن انہیں ندا کرے گا، قیامت کے دن، اللہ تعالی منکروں کو، کافروں کو غضبناک عذاب دے گا۔ کہا جائے گا کہاں ہیں وہ میرے شرکاء جن کو تم میرا شریک بناتے تھے، گمان کرتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں اور تم میرا شریک سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے، جس طرح تم میری عبادت کرتے۔ اس آیت کو پڑھ کر مخالفین اہل سنت و جماعت، صحیح العقیدہ سنی بریلویوں کے خلاف جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن مریدوں سے کہا جائے گا بلاؤ اپنے پیروں کو۔ تو یہاں آپ کو واضح کر دوں، بخاری شریف میں آپ کو بتایا، کئی مرتبہ بتایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول موجود کہ امت میں بدترین، سب سے برے لوگ کون ہیں؟ کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرنے والے، لگانے والے۔ آیت اتری ہے کافروں مشرکوں کے بارے میں، لگا رہے مسلمانوں پر۔
تو ان کو مخلوق میں سب سے برا کہا گیا۔ ان کافروں مشرکوں کو جو بتوں کو پوجتے تھے، کوئی ہوا کو، کوئی آگ کو، کوئی پتھر کو، کوئی لوہے کو، مسلمان کسی نبی ولی کو پوجتا نہیں۔ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں۔ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ مگر ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ طوطے کی طرح اپنا سبق دہراتے رہو، جواب پہ نہیں جانا۔ جواب سنیں گے تو ماننا پڑے گا، اور انہوں نے ماننا نہیں ہے تو وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں۔ ہم کسی نبی ولی کی پوجا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 2 4 10 آدمیوں کے سامنے کسی سے پوچھ پڑتال کی جائے تو وہ اپنی حد تک محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری عزت نہیں ہو رہی، بے عزتی ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن سوال ہونا یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب سمجھا جائے۔ کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہو۔ جن پتھروں کو، چیزوں کو یہ پوچھتے ہیں، وہ بھی کہہ دیں گی یا اللہ انہوں نے ہمیں معبود بنایا ہوا تھا، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، کیونکہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کی بخشش کی کوئی گنجائش، اونچی کہہ دیں، نہیں۔ جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، کیا مطلب؟ جن لوگوں کے لیے لکھا جا چکا ہے ازل سے کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے، یعنی کافروں کے سردار۔ ان کا مقصد یہ کہ یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ کس کو استاد بنا رہے ہو؟ کس کو مرشد بنا رہے ہو؟ کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ کس کو رہنما بنایا؟ پہلے دیکھ لو وہ اس لائق ہے یا نہیں۔ جو خود اللہ کو نہیں پہچانتا، جو خود حق کو نہیں پہچانتا، کیا وہ دوسروں کو حق کا راستہ دکھا سکے گا؟ لیڈر، یہ لفظ انگلش کا ہے، آپ کو سمجھ آتا ہے؟ امام کا ترجمہ، آگے جو بھی پیشوا، اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ شیاطین، جن کافروں نے اللہ کے سوا اپنے لیڈروں کو، سرداروں کو اپنا ماوا اور ملجا، ماوا جہاں کہ یہی ہمارے سہارا ہیں، یہی ہمارا شیلٹر ہے، انہی سے ہمیں فائدہ ہوگا، پناہ ملے گی، وہ لیڈر جو کہے وہ مانتے ہیں، جس سے روکے رکتے ہیں۔ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، اپنے لیڈروں کو مانتے ہیں۔ تو جو غلط کی پیروی کرے گا وہ بھی غلط ہوگا۔ برے کے پیچھے چلنے والا
اچھا شمار اونچی گئی نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قیامت کے دن وہ کافر کہیں گے ہمارے ان لیڈروں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اب ہم ان سے بیزار ہیں اور تیری طرف لوٹتے ہیں۔ قیامت کے دن بیزاری کا اعلان کیا فائدہ دے گا؟ آج دنیا میں حق کو مانو، سچ کو مانو۔ آپ کے ہاں سیاسی پارٹیاں ہیں، دوسری پارٹیاں بھی ہوں گی، اب لگ جاتے ہیں پیچھے، ووٹ دیتے ہیں، تو ووٹ دینے والا کس کو ووٹ دے رہا ہے اگر وہ یہ نہیں غور کرے گا تو وہ بھی اس کے گناہ میں شامل ہوگا۔ آپ کسی غلط کو غلط نہیں کہتے تو کیا یہ غلطی نہیں ہے؟ غلطی ہے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے، غلط ماننا ہے، مگر اپنے مفادات، اپنے فائدے کے لیے ہم وقتی طور پر یا ویسے جس کے پیچھے لگ جائیں تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور عربی کی کہاوت ہے اذا کان الغراب، غراب زاغ کوے کو کہتے ہیں، دلیل قوم سیہدیہم طریق الہالکین، کسی قوم کا لیڈر بن جائے تو پھر ان کو ہلاکت کے ہی راستے دکھائے گا۔ جو غلط ہے وہ آپ کو سچا راستہ دکھا سکتا اونچی نہیں۔ اب یہاں چونکہ بات آئی ہے کروں گا، اولیاء کرام، اولیاء ولی کی جمع پیر، وہ جو سچے ہیں، وہ جو سب کی آواز آئے، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا۔ زجر اور توبیخ یہ دو لفظ کہے جاتے ہیں مریدوں کو ڈانٹ سکیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو کچھ کہا یہ نذرانہ نہیں دے گا، میرے پاس نہیں آئے گا، تو پیر کائے کا ہے جو آپ کو غلطی پہ ٹوک نہیں رہا؟ لیکن پیسوں کے لیے، دنیا کے مال کے لیے رویے مختلف رکھنا غلط۔ سچ کو سچ کہنا ہے۔ اگر کوئی مرید غلطی کر رہا ہے، پیر کا کام ہے اس کی رہنمائی کرے، اچھے انداز میں کرے، ڈانٹنا پڑے تو جس کو ڈانٹ نہیں سکتا اس کو مرید نہ بنائے، کیونکہ مرید کائے کے لیے ہوا ہے؟ حق کے راستے پہ چلنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، اور مرید کائے کے لیے ہوا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، وہ پیر جن کے سامنے غلط ہو رہا ہے اور وہ روکتے نہیں ہیں، تو ان سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں، ٹوکا کیوں نہیں؟ شیاطین بہکانے میں ہر وقت لگے ہوئے، ان کا کام بہکانا ہے، مختلف روپ دھار کے آتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو حق کے راستے پہ نہ چلنے دیں۔ تو حق کی پوری رہنمائی موجود ہے، آپ حق والوں کے ساتھ نہ چلیں، جو حق پہ نہیں ہیں ان کے پیچھے چلیں، تو آپ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ کہیں گے جی ہؤلاء الذین اغوینا، یا اللہ یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ آپ کے ہاں اغوا کا لفظ کہا جاتا ہے، اغوا کا مطلب بھگا لے جانا۔ مجھے یہ بتائیں، ہم لوگ اہل سنت و جماعت
ادب کرنے والے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا، قرآن کا، فرشتوں کا، نبیوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا، پاک جگہوں کا، پاک لوگوں کا، ہر ایک کا درجہ بدرجہ جیسا ہے ادب کر سکتے ہیں ہم تو کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. پوری طرح تو چلو نہیں ہوتا، بے ادبی کرتے نہیں.